جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کیا بتائیں، سینکڑوں چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور اس پر جب عمل کرتے رہیں گے تو آنے والی نسل کہے گی کہ یہ تو ہم نے دیکھا کرتا ہے، یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جن میں سے ایک عمل جو اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ جس کو ہم جنم دن کہتے ہیں، جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ عیسائیوں کے یہاں سے آ گیا، اور ہم گناہ اور نیکی دونوں ملا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے عمل قبول کر لیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کو۔ آدمی، اللہ نے ایمان والے کو عقل دی، سمجھ دی، اور اچھی برے چیز کی تمیز دی۔ آدمی یہ سوچے کہ اپنی زندگی جو اللہ نے دی اس میں سے 1 سال کم ہو گئے اور خوشی منا رہا ہے۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ نے ایک لمبی زندگی دی، یہ 2025 ختم ہو گیا، آخری مہینہ چل رہا ہے۔ آدمی اپنی تمام چیزوں کا حساب لگاتا ہے، کاروبار کا، تجارت کا، میں نے اس سال کیا کیا، لیکن کبھی نیکیوں کا بھی حساب لگایا کہ ہم نے جب یہ سال شروع ہوا ہم نے کوئی نیک عمل کیا نہیں کیا؟ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، کتنے نیک اعمال چھوٹ گئے؟ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے بیوقوف خوشی منا رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے اور آخرت کی طرف دوڑ رہا ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے۔ کہاں سے لے کر آئے؟ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ اللہ کے یہاں بہت بڑے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اعمال تو بہت سارے لے کر آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں آنے کے بعد وہ صفر ہو جائیں گے، وہ زیرو ہو جائیں گے۔ کام ہی ایسے کیے، ہر برے کام میں کوئی نیک کام لگا دیتے، سمجھتے اللہ نے قبول کر لیا۔ جنم دن منایا تو قرآن خوانی کرا لی، ارے اس کا کیا جوڑ؟ وہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کریم کی تلاوت کرا لی، نیک کام تو کیا لیکن اس کے ساتھ یہ ملا دیا۔ اللہ کے یہاں خوب پٹائی ہوگی، دھوکہ دے رہے تھے، جیسے دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دے رہے، ہمیں بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شہادت کا مرتبہ جن کو مل گیا اور یہ 1 ہفتے کے بعد دنیا سے گئے تو ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام تو نیکیوں کے حدیث سے کوئی عمل پتہ چل جائے اس پر عمل کرنے فوراً۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، جو بھی کوئی غلط بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روکیں۔
ہاتھ سے روک دیں طاقت ہو، زبان سے روک دیں، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، جیسے آج کے دور میں کہہ دیتے ہیں ارے بچے نہیں مان رہے، بچوں نے کر لیا۔ جب بچے نہیں مان رہے، بچوں نے کر لیا، تو شریک کیوں ہوئے؟ شریک ہونا بھی تو بڑا گناہ ہے۔ آدمی کے اوپر یہ بہت بڑا بہانہ ہے کہ بچوں نے کر لیا۔ جب بچوں نے کر لیا تو شریک کیوں ہوئے؟ کر لیا تو تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہے، جب انہی میں شمار ہو گئے۔ تو تین چیزیں ہیں، یہ تو ہاتھ سے روک دو، منع کر دو، زبان سے کم اتنا ہی نہیں کر سکتے، دل سے برا جان لو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ یہ تین کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں اس امت میں دائیں بائیں سے داخل ہو گئیں، اور داخل ہونے کے بعد آدمی سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول سے معلوم کیا گیا ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله۔ اللہ کے رسول بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے جس کو لمبی زندگی دے دی اور اس نے اچھے عمل کیے۔ اور ای الناس شر، لوگوں میں برا آدمی کون ہے؟ اللہ نے اس کو لمبی زندگی دی لیکن اس کو معلوم نہیں اللہ لمبی زندگی کیوں دے رہا ہے، وسع عمل، اور اس کا عمل برا ہوتا چلا جا رہا ہے، برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ نے زندگی دی، اور زندگی کائیں پر انسان کی؟ دو نعمتوں پر ایک سانس آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے۔ دو نعمتیں اللہ کی، سینکڑوں دن میں سینکڑوں سانس لیتا ہے، سینکڑوں آتی ہیں سینکڑوں جاتی ہیں۔ اس بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام میرے ساتھ کر دیا، اگر ذرا سی بھی اس میں کمی آ جائے تو بڑی پریشانی ہو جائے۔ اگر اس سانس لینے میں ذرا سی کمی آ جائے تو سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد سانس کو جو آ رہی اور جا رہی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے سینکڑوں روپے دینے کے بعد جب جا کے ٹھیک ہوگی، اگر ٹھیک ہو گئی اور اگر رک گئی تو اللہ کے یہاں پہنچ جائے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان رات دن استعمال کر رہا ہے، ایک اندر ایک باہر، اندر جا رہی ایک نعمت اور باہر آ رہی ہے دوسری نعمت۔ اندر جا کر واپس نہ آئے تو انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے بندہ اور پھر بھی دور بھاگ رہا ہے۔ تو بہترین شخص وہ ہے کہ اللہ نے لمبی زندگی دی اور اچھے اعمال کی توفیق دے دی، اور برا بندہ وہ ہے کہ اللہ نے لمبی زندگی دی اور وہ نیک اعمال کے قریب نہیں آ رہا، بد اعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں میں بدترین شخص ہے۔ تو اس لیے ہر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں شاندار عمر دی، شاندار زندگی دی، ہم اس کو کوئی نہ کوئی نیک کام روزانہ کر لیا کریں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا وہ عمل قابل قبول ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، زبان سے کوئی بات کہہ دی اور ہاتھ سے کوئی عمل کر لیا، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو معمولی سا ہے، جیسے بھی دو تین باتیں ذکر کی، معمولی سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے یہاں کیا ہے؟ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے یہاں چھوٹی بات ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے جتنی زندگی دی، اور غور کرے انسان، رات ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی، کیا چیز ہے؟ روزانہ بندہ اپنے عمل میں یہ چیزیں لاتا ہے، کیا ہے یہ؟ دن نکل آیا، اللہ نے زندگی نہیں دے دی، اللہ نے نئی زندگی دے دی، اب پورا دن بھاگا دوڑی کر رہا ہے، یہ ہماری پورے دن کی زندگی ہے۔ اور پھر جب جا کر بستر پر لیٹتا ہے تو کیا چیز ہے یہ ایک طریقے کی موت ہے، نیند آ گئی، سو گیا، موت آ گئی، اور پھر دوسرے دن پھر بھاگا دوڑی کر رہا ہے، پھر کیا ہے؟ میدان محشر قائم ہو گیا، وہاں پر بھاگا دوڑی کر رہا ہے۔ تو اللہ روزانہ نئی زندگی دیتا ہے،
اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنے سال ہو گئے خوشی مناؤ، اتنے سال ہو گئے خوشی مناؤ۔ یہ تو بیوقوفی کی علامت ہے۔ عقل مندوں کا کام تھوڑی ہے، بیوقوفوں کا کام ہے۔ ادھر زندگی کم ہو رہی ہے اور یہ بندہ خوشی منا رہا ہے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ سال اس طریقے سے گزر رہے ہیں جیسے کہ مہینے گزرا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی برکتیں ختم کر دیں گے۔ دن گزر گیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، وقت کا پتہ نہیں چلا، وقت کا پتہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی برکتیں ختم کر دیں گے۔ نیکیوں کی طرف رجحان کم ہوگا، برائیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوگا۔ نیکی بوجھ بنتی چلی جائیں گی اور گناہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور یہی دور اس طریقے کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔